بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی امر کلہ۔ اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے تمام معاملات میں۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام مسند میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے اور مہربانی کا اجر عطا فرماتا ہے، نہ کہ سختی کا۔ یہ بات اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کے بچوں کو کہتے ہیں مت ایسا کرو اللہ گناہ دے گا، مت ایسا کرو اللہ عذاب دے گا، مت ایسا کرو اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسا تم نے کر دیا اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ سے توبہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ بہرحق توبہ کا رستہ ہی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ہر وقت خطا کرتے رہتے ہیں جانے انجانے، پر ایک موقع، ایک محل، ایک انڈرسٹینڈنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ بتانا کہ اللہ مہربان ہے، اللہ مہربانی کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہارشنس کا، سختی کا اجر نہیں فرماتا، انفیکٹ کائنڈنس کا اجر فرماتا ہے۔ اپنے بچوں کو دونوں چیزیں سکھانا بہت ضروری ہے، اللہ کا حب بھی اور اللہ کا خوف بھی۔ جیسے کہ ابن قیم نے کہا کہ ہوپ اینڈ فیئر ایسے ہیں جیسے کہ کسی پرندے کے 2 پر۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ سکھائیں گے تو ہی ہمارے بچوں کو اپنے رب کی معرفت کا پتہ چلے گا۔ آج پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پہ رہیں کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کافی ہو، کس رب کو پوچھتے ہو، کون ہے، کدھر ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ ایتھیزم، اگناسٹسزم عروج پر ہے۔ مسلمان ملک کے بچے ہوں یا ویسٹ میں مسلمان بچے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ تو ایسے میں بچے کو حب الہی کا بتانا، اللہ کا حب بتانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اللہ کی مہربانیاں بتانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ بتانا کہ اللہ خفا بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، پر اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ جب ہم اپنی پیرنٹنگ میں، ہم اپنی ٹیچنگ میں، ہم اپنے بڑے ہونے کی حیثیت سے جس بھی رتبے درجے میں ہیں، چاہے ہم ماں باپ ہیں، چاہے ہم بڑے بہن بھائی ہیں، چاہے ہم سسرالی رشتہ داروں میں بڑے ہیں، جیسے بھی ہم ہیں، اس میں جب تک نرمی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی، تو ہم ہاتھ میں تسبیحات لیے پھریں یا گھنٹوں تک قرآن پڑھتے رہیں، پر جیسے ہی ہمارا فوکس ہٹے ہماری اپنی نماز، ہماری اپنی تسبیح، ہماری اپنے قرآن سے، کسی کو جھٹک دیں، کسی کو کہیں تم پلید ہو، دفع ہو جاؤ، یا کسی کو برا سمجھیں، یا کسی کو کہیں کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، تم اس پلیٹ میں نہیں کھا سکتے، یا تم جو ہو ناپاک ہو، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا اپنے گھر کے بچوں کو ہی، میں تو کسی اور غیر مذہب کی بات بھی نہیں کر رہی، اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کو سمجھ نہیں ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ، آوازیں لگانا، اس کو لے جاؤ، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کتنے گندے ہوں گے۔ اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اپنے رب کے آگے اس حال میں کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، پلیز غور سے سمجھیے گا کہ صرف ہاتھ گندے ہونا، صرف کپڑے پیشاب سے گندے ہو جانا، یا کسی بھی پلیدگی کی وجہ سے گندے ہو جانے سے جب ہم بچوں کو یوں جھٹک دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں بات صرف یہ نہیں رہتی کہ میرے کپڑے یا میرے ہاتھ گندے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں گندا ہوں اور میرے رب کو میں پسند نہیں ہوں، اور یہ بات بہت پرابلمیٹک ہے، اور آگے جا کے ہمارے بچوں کے اعتقادات کو، ہمارے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت تکلیف پہنچتی ہے، کہ ان کو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ رب تو مہربان ہے، رب تو عفو ہے، رب تو غفور ہے، رب تو معاف کر دیتا ہے۔ خدارا اللہ کو مہربانی، کائنڈنس، رفق پسند ہے۔ مہربانی اپنائیے اپنے معاملات میں، مہربانی اپنائیے اپنے جذبات میں، اپنی آواز میں، اپنے لہجے میں، اپنی آنکھوں کی ایکسپریشنز میں۔
ہم کون ہیں، کیا درجے ہیں ہمارے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے گناہ سمیٹتے ہوئے اور اپنی اپنی توبہ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ کسی اور کو حقیر جانے یا سمجھے یا بتائے۔ اللہ کو مہربانی پسند ہے۔ یا اللہ ہمیں محسنین میں سے، احسان کرنے والوں میں سے بنا۔ آمین۔